إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. میں پھر بولتا ہوں یار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. صدق اللہ العظیم. مقالات مکیہ از سلسلہ دین بھلائی ہے، اس میں یہ ہمارا 18واں مقالہ ہے جس میں ہم توفی پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قرآن و سنت اور لغت کے اعتبار سے اس کے مفہوم کو متعین کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ ذکر کیا کہ توفی وفا سے ہے، موت نہیں اس کے اندر. نہ نوم سے ہے کہ ہر جگہ نیند مراد لی جائے، نہ توفی رفع سے نکلی ہے کہ ہر جگہ اٹھانا مراد لیا جائے. توفی کا اپنا مفہوم ہے. ہر زبان میں ہر موضوع لفظ ایک معنی کے لیے بنایا جاتا ہے، وہی اس کا اصل معنی ہوتا ہے. تو توفی کا اصل معنی پورے طور پہ قبضے میں لینا. پھر جہاں جہاں اس کے مشتقات سے نئے لفظ بنتے چلے جائیں گے تو اس کا یہ معنی پایا جائے گا، پورے طور پہ قبضہ. تو ہم نے یہ کہا کہ توفی کنایہ بنتی ہے، یعنی بولا لفظ توفی جاتا ہے اور مراد اس سے متوفی کی موت لی جاتی ہے. اس کو بھی قرآن نے بیان کیا اپنے اس لفظ سے یا نص سے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها. تو کسی ذی روح کو موت کے وقت قبضے میں لینا یہ نیند سے کنایہ ہوتا ہے. کنائی معنی میں یہی ہوتا ہے کہ لفظ ایسا بولیں کہ جو مقصود ہے وہ اس کو لازم ہو. تو موت کے وقت قبضہ میں لینا، پورے طور قبضہ میں لینا، اس سے موت لازم ہوتی ہے. پھر ایسے ہی نیند میں قبضہ میں لینا، اس سے نیند لازم ہوتی ہے. تو یہ دو توفیاں، توفی موت اور توفی نیند ہیں. مگر عیسیٰ کے ساتھ جو اللہ کی خصوصیت ہے، جو ان کا خاصہ ہے، جو خطاب خاص ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک، وہاں پہ اللہ نے مخصوص اپنے بندے کو خطاب کیا. اللہ یتوفی الانفس عمومی خطاب ہے، تو اس خصوصی خطاب میں فرمایا انی متوفیک، وہی لفظ توفی. تو یہ توفی جو ہے بتمام ہی قبضہ ہے. کس کو؟ متوفیک، مخاطب کو جو عیسیٰ علیہ السلام ہے. پھر رافع، انہی کا رفع بھی ہے، ومطہر، انہی کی تطہیر ہے. تو موت کے وقت اجل پر توفی، توفی موت جس کی بھی ہو، نیند پر توفی، توفی نوم،
مگر رفع اور تطہیر کے ساتھ توفی یہ صرف ایک انسان کی ہوئی، یہ توفی رفع ہوگی، یہی عیسیٰ علیہ السلام کی توفی ہے۔ اس پہ ہم نے تفصیلی بات کی۔ توفی کے معنی میں خلط کرنا، تشویش میں لوگوں کو ڈالنا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص توفی کے لغوی معنی نہ سمجھتا ہو یا اس کے کنائی استعمال کو نہ جانتا ہو۔ اگر کوئی شخص توفی کے لغوی معنی اس کو چھوڑ دے، کوئی دیگر معنی اس میں ڈال دے یا کنائی معنی کو اس کا معنی قرار دے دے تو پھر وہ تشویش میں بیچارہ پڑ جائے گا۔ اب دیکھیں، توفی موت کے لیے استعمال ہوئی ہے قرآن میں، توفی نیند کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ کوئی شخص کہتا نہیں جی توفی کا معنی موت ہی ہے، یا توفی کا معنی نیند ہی ہے، یا توفی کے معنی ہر جگہ رفع ہی ہے، تو یہ تشویش میں ڈالنا ہے اور خلط میں خود پڑ جانا ہے۔ تو یاد رہے کہ لغت اور وضع میں کسی بھی لفظ کا جو معنی ہے وہ اس کا معنی کہا جاتا ہے، اصل معنی کہا جاتا ہے، اور جس کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے یا وہ کنائی استعمال ہوتا ہے یا مجازی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک علمی بات ہے مجاز اور کنائے میں فرق کی، لیکن عموماً یہ سمجھا جائے کہ توفی صرف قبضہ تام اس کے لیے لغت عربی میں وضع ہوئی، کیونکہ وفا سے پورا کرنا، اتمام کرنا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ توفی یا وفا کے مشتقات میں سے اتمام اس کو آپ دور کر دیں۔ جو وضعی معنی ہے اس کو آپ دور نہیں کر سکتے کبھی بھی، کسی بھی لفظ کو۔ جب دور کریں گے تو پھر تشویش میں پڑیں گے، پھر خلط میں پڑیں گے، غلطی میں پڑیں گے۔ تو توفی کو موت کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، ہوا ہے، قرآن حکیم میں ہے۔ توفی کو نیند کے لیے استعمال کرنا یہ بھی درست ہے، مگر ہر جگہ نہیں۔ توفی کو رفع کے لیے یہ بھی درست ہے، مگر ہر جگہ نہیں۔ اب رفع کے لیے بھی استعمال ہوئی، نیند کے لیے بھی استعمال ہوئی، موت کے لیے بھی استعمال ہوئی کنائی طور پر، اسے کہتے ہیں کنائی استعمال۔ اور یہ لغت عرب میں الکنایۃ ابلغ من التصریح، اپنی قوت بیانی میں کنایا صریح سے زیادہ قوت والا ہوتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ اور قرآن حکیم بلاغت کی حد ہے عربی زبان میں، اللہ کا کلام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ توفی کے لفظ کو استعمال فرمایا۔ تو اہل علم اس کی قوت بیان کو جانتے ہیں، مگر کنائی معنی کو اصل قرار دینا سب سے پہلے یہ لغت عربی سے ناواقفیت ہے، پھر قرآنی استعمال سے نابلد ہونا ہے، پھر یہ شرعی بیان کے بھی خلاف امر ہے، کیونکہ یہ حق کو باطل کے ساتھ خلط کرنے کی کوشش ہے۔ لغت میں ناجائز تصرف ہے، یعنی یہ کوئی بات ہے کہ آدمی لغت کے اسالیب بیان کو ہی نہ سمجھے اور پھر قرآن کو اپنی مرضی سے استعمال کیا کرے اور لوگوں کو دھوکہ دے، اسے ہی دجل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی وجہ الاعجاز فرمایا کہ میرے بعد مدعی نبوت کذاب بھی ہوگا اور دجال بھی، یہ دجل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ عوام میں انتشار پیدا کرنا ہے، ان کو شک میں ڈالنا ہے، یہ امت میں تفریق پیدا کرنا ہے۔ تو اصل وجہ ہم نے بتا دی کہ توفی کو اگر آپ اس کے اصل معنی میں استعمال کو نہیں سمجھیں گے اور پھر اس کے کنائی استعمال کو نہیں سمجھیں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ تو یاد رہے کہ اس کے تمام مشتقات میں اس کا اصل معنی یعنی بتمام ہی قبضے میں لے لینا یہ ضرور موجود ہوگا، چاہے
وہ انسانی توفی ہو چاہے وہ غیر ذی روح کی توفی ہو، تو ارواح کو قبضے میں اجل کے وقت ہو یا ارواح کا قبضے میں نیند کے وقت ہو، تو یہ معنی ضرور لیا جائے گا جو اس کا لغوی ہے۔ یا اجل سے پہلے عیسیٰ دشمنوں کے نرغے میں ہوں، پھر ان کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے اللہ کی طرف سے، تو یہ بھی توفی ہے، یہ بھی قبضے میں لینا ہے، اس کے ساتھ رفع اور تطہیر بھی ہے۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب اجل کا وقت ہوگا وہ اپنی عمر کی تکمیل فرما لیں گے تو پھر اللہ انہیں قبضے میں لے۔ یہ تو انسانی توفی ہے۔ یا اب یہ دیکھیں غیر ذی روح کی توفی جو قرآن میں مذکور ہے، آخرت میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو اجر و ثواب دیں گے اور پورا پورا بندے اجر و ثواب کو وصول کر لیں گے۔ اب دیکھیں پورا پورا یہ لفظ نہیں نکلا، اتمام نہیں نکلا، کسی جگہ بھی توفی کے معنی سے جہاں لفظ آیا یہ ساتھ ہی آ گیا۔ تو ان حقائق کو ہم نے اس لیے صراحت سے بیان کر دیا ہے تاکہ توفی میں خلط نہ ہو۔ اب توفی میں خلط کرنے سے جو لوگ کرتے ہیں یا جن لوگوں نے ایسے جھوٹے قواعد بنائے ہیں ان کی غرض کیا ہے؟ تو توفی کے بارے میں اس کے اصل معنی کو بھی نہ دیکھا جائے، پھر قرآنی صراحتوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، پھر قرآن حکیم نے مختلف اوقات میں توفی کو جن جن کنائی معنوں میں استعمال کیا ہے ان سب کو چھوڑ کے توفی کو صرف موت پہ ہی عمل کر لیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ کا جو رفع ہوا بل رفع اللہ علیہ، اس سے مراد بھی عزت کے ساتھ موت ہے، یعنی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں چک لیا، تو یہ اس سے مراد ہے۔ تو یہ اسلوب لغت اور قرآن حکیم کے اسلوب بیان کی خلاف ہے، یہ شرعی طور پہ سلف کے اقوال کو نقل کرنے کے بھی خلاف ہے، خیانت ہے اس میں۔ اس سے غرض صرف قادیانیت کی یہ ہے کہ کسی طریقے سے مرزا غلام احمد کی مسیحیت ثابت ہو جائے، یہ اس کی ناکام صحیح ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت میں اہل علم کو پیدا فرمایا، اور حضور نے پھر خوشخبری دی لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا جو قرآن حکیم میں تحریف اور تعویل کرنے والوں کی اس تحریف اور اس الحاد کا رد کرتا رہے گا، اور وہ مبتلین کے انتحال کو اور محرفین کی تحریف کو اس کا رد کرتا چلا جائے گا۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ جو لوگ حامی ہوتے ہیں حق کے، اللہ ان کی شان کو بڑھاتا ہے، اور جو لوگ انحراف کرتے ہیں وہ اپنے جرم میں بڑھتے رہتے ہیں۔ لِيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اہل ایمان ایمان میں بڑھتے ہیں اور اہل طغیان سرکشی میں بڑھتے ہیں۔ یہ ابتلا ہے دنیا میں۔ تو قادیانیت نے توفی کا اصل معنی تو بالکل ترک کر دیا، اور کیا کیا؟ یعنی قبضے میں لینا، اس کو وہ ذکر ہی نہیں کرتے۔ استغفر اللہ، عیاذ باللہ۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی اجل سے پہلے موت دینے کا فیصلہ کر لیا، معاذ اللہ، تاکہ مرزا کی مسیحیت کی راہ نکل سکے۔ اس لیے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ توفی، یعنی توفی کو ہر جگہ موت کے لیے حمل کرنا، توفی دی روح کو موت کے ساتھ خاص کر دینا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جن کا اللہ نے اس سے استثناء کیا عمومی توفی سے، اور ان کی توفی کو توفی رفع اور تطہیر بنایا، اور ان کی توفی کو نہ توفی
موت قرار دیا تو اب اس سے انحراف، پھر ایسا معنی توفی کا اسلامی توفی نہیں قادیانی توفی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لغت کے بھی خلاف ہے اور قرآن کریم کے توفی کے بیان کے بھی خلاف ہے۔ ہم نے ذکر کیا ہے کہ قرآن حکیم نے توفی کو موت سے کنایہ بنایا، توفی کو نیند سے، یتوفا، دیکھیں جہاں اماتہ کا ذکر ہے وہاں بھی یہ توفا، یہاں نوم کا ذکر ہے وہاں بھی توفا، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مخصوص کیفیت توفی کا ذکر ہے وہاں بھی متوفی کا آیا۔ تو ہر جگہ اور خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کو اجل کے پہلے، اجل سے پہلے مارنے کی سعی کرنا، تو ایسی توفی قرآنی نہیں، توفی عربی نہیں، توفی شرعی نہیں، توفی اسلامی نہیں، توفی قادیانی ہو سکتی۔ غور کریں کہ لفظ توفی اور اس کے جملہ مشتقات متوفی، متوفا، موت اور اس کے جملہ مشتقات سے مختلف ہے، بلکہ قرآن حکیم میں استعمال توفی کی روشنی میں ہی غور کر لیں آپ۔ نمبر 1 اس نقطے کو سمجھیں کہ توفی فعل ہے اور وقت موت اس کا ظرف ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین الموت، تو یہ بات، یہ امر یعنی توفی کا فعل ہونا اور موت کے وقت کا ظرف ہونا، یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ توفی ایک علیحدہ چیز ہے اور موت ایک علیحدہ چیز ہے۔ یعنی فعل توفی اور موت کا وقت ظرف اس توفی کا، یہ کس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ توفی اور موت دو الگ الگ چیزیں۔ پھر یہ امر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ توفی عین اماتہ نہیں، موت دینا نہیں، یہ اس امر کی بھی دلیل ہے۔ یعنی اگر ایک چیز کنایہ بن رہی ہے موت دینے سے، تو وہ کنایہ جس سے بن رہی ہے اور مکنی عنہ جس سے کنایہ ہو رہی ہے، وہ دونوں ایک نہیں۔ یعنی توفی اور اماتہ یہ دونوں مرادف نہیں، بلکہ دونوں مغایر ہیں۔ پھر تیسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ متوفی اور ممیت یہ بھی دونوں مرادف نہیں لغت کے اعتبار سے، بلکہ دونوں الگ الگ امر ہیں۔ لہذا متوفی ہر جگہ پر ممیت نہیں ہوگا، ہاں اجل کی قید ہو تو متوفی ممیت سے کنایہ ہوگا۔ تو ہم نے دو چیزیں ابھی تک ذکر کی کہ توفی فعل ہے، عمل ہے، اور وقت موت اس کا ظرف ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توفی اور موت دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ دوسری بات کیا ذکر کی کہ توفی اور اماتہ یہ دونوں مرادف نہیں، مغایر ہیں۔ تیسری بات، توفی کا فعل ہونا اور منام کا وقت نوم کا ظرف ہونا، یہ اس امر کی دلیل ہے کہ توفی عین انامہ نہیں، سلانہ نہیں۔ لہذا توفی اور انامہ ان میں کوئی ترادف نہیں کہ ہر موقع پہ جہاں متوفی بولا آپ نے اس سے منیم مراد لے لیا، ایسی بات نہیں۔ کب متوفی منیم ہوگا؟ جب منام کی قید ہوگی، تب وہ منیم ہونے سے کنایہ ہوگا۔
یہ امور علمی یاد رکھنا ان کا ضروری ہے اور ان کی رعایت بھی ضروری ہے قرآن حکیم کو سمجھنے میں۔ نمبر 4، توفی، اس کا مادہ اشتقاق، وفا کا ہونا، یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ ہر جگہ توفی میں پورا پورا لینا، اتمام، اکمال، قبضے میں پورے طور پہ لے لینا، یہ ضرور ہو، کیونکہ مادہ اشتقاق یہ نہیں چھوڑتا، چاہے کسی شکل میں لفظ کا اشتقاق ہوا، ماضی ہو، مضارع ہو، اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ موت سے اماتہ، نوم سے انامہ، تو جہاں جہاں کوئی لفظ موت سے نکلے گا اس میں اس کا معنی پایا جانا ضروری ہے۔ ممیت، موت دینے والا، میت، جس پہ موت واقع ہو، اماتا، اس نے مارا، بالکل اسی طرح انامہ ہے، انامہ، اس میں نوم کا ہونا ضروری ہے، منیم، اس میں بھی نوم آئے گی، منام، اس میں بھی نوم آئے گی۔ اسی طرح متوفی ہر جگہ ممیت نہیں ہوگا، قبضہ میں لینے والا ہر جگہ مارنے والا نہیں ہوگا، نہ ہر جگہ نیند دینے والا ہوگا، نہ، ہاں، مگر اس میں اتمام ضرور پایا جائے گا، مکمل طور پہ اس کا قابض ہونا یہ ضرور ہوگا۔ جیسے ممیت، تو اس میں موت اس کے معنی ضرور ہوں گے، منیم، نوم، اس کے معنی ضرور ہوں گے۔ تو یہ چوتھی بات ہے جس کی رعایت ضروری ہے۔ اب 5واں امر یہ ضروری ہے اور اس کی بھی مراعات اور ملاحظہ ضروری ہے کہ فعل توفی سے اسم فاعل متوفی، پورا پورا قبضے میں لینے والا یا پورے طور پہ قابض، اور پھر یہ اسم فاعل متوفی اللہ تعالی بھی ہوتا ہے اور غیر اللہ بھی ہو سکتا ہے، مگر یاد رکھیں کہ ممیت اور منیم کبھی بھی غیر اللہ نہیں ہوگا۔ کتنی اہم اور واضح نقطہ ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ توفی، موت اور نیند یہ تینوں الگ الگ حقائق ہیں، مگر ممیت یا منیم صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وصف خاص ہیں، غیر اللہ ہرگز 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 نہ ممیت ہوگا نہ منیم ہوگا۔ اب اللہ کے حکم سے فرشتوں کو اللہ بھیجتے ہیں، وہ قابض ہوتے ہیں، وہ متوفی ہوتے ہیں، مگر ممیت یا منیم صرف اللہ ہوگا۔ یہ وہ واضح نقاط ہیں جو مسلمات ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نمبر 6، فعل توفی سے اسم مفعول متوفا جب بن گیا تو اس کا معنی ہے پورا پورا وصول شدہ چیز یا مقبوض چیز، تو یہ کبھی ذی روح بھی ہوگی، کبھی غیر ذی روح بھی ہوگی۔ تو غیر ذی روح پہ موت کے وقوع کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، غیر ذی روح کبھی میت بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، ذی روح اگر اس کی اجل ہوگی تو وہ میت ہوگا، اگر نیند کا وقت ہوگا تو وہ سونے والا ہوگا، مگر غیر ذی روح اس میں نہ اجل کا تصور ہے، نہ اس کے وقت کا، نہ نیند کا، نہ نیند کے وقت کا، نہ متوفا کے میت ہونے کا، یعنی غیر ذی روح کی توفی جو ہے، نہ متوفا کے نائم ہونے کا۔ اگر ذی روح ہے اور اس کی اجل کا وقت نہیں ہے، وہ بحالت نیند نہیں، ہاں اس ذی روح کا رفع ہوا ہے تو یہ بھی ہے، مگر یہ صرف ایک بشر کا خاصہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو ان کی توفی ہوئی، انہیں جسم و روح سمیت اللہ نے اٹھا لیا۔
انہیں ان کے دشمنوں کی دسترس سے دور مقام پہ بٹھا دیا. اسی لیے اہل تفسیر توفی رفع سے اسے تعبیر کرتے ہیں. اب ساتواں امر جو قابل رعایت ہے یا قابل حفظ ہے یا قابل ملاحظہ ہے وہ یہ ہے کہ توفی یہ لفظ، اماتہ یہ کلمہ اور انما یہ تینوں عربی زبان کی کلمات ہیں. یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے. ان تینوں کے مشتقات الگ الگ ہوتے ہیں، پھر ان کے مدلولات بھی الگ الگ ہیں. ہر ایک کا علیحدہ معنی اور مفہوم ہے. توفی کا اشتقاق وفا یا سے ہے. اس میں اتمام ہے، موت دینا نہیں، نیند دینا نہیں، اس کا مادہ اشتقاق ہی نہیں. اماتہ کا اشتقاق موت سے ہے، یاد رکھیں، موت دینا. اس میں موت دینا ہے، نیند دینا نہیں. انامہ کا اشتقاق نوم سے ہے، نیند سے، موت دینے سے نہیں. یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے. مگر موت دینا یا موت توفی کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، نیند توفی کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے. ایسی ہی رفع اوپر اٹھانا، اس کا بھی مادہ اشتقاق موت نہیں. مگر توفی قبضے میں لینا، رفع اس کو اٹھانا، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. تو اس تفصیل سے یہ امر واضح ہو گیا کہ توفی پورے قبضے میں لے لینا ہے، اماتہ موت دینا ہے، انامہ نیند دینا ہے. یہ بھی واضح ہو گیا کہ توفی اور اماتہ نہ مرادف ہیں نہ مشترک، کہ جہاں توفی ہو وہاں موت ہو. توفی اور انامہ بھی نہ مرادف ہیں نہ مشترک، کہ جہاں توفی ہوئی وہی نیند دینا بھی ہو گیا. تو یہ سارے امور سامنے رکھنے چاہیے. نمبر 8، توفی بتمام ہی قبضے میں لے لینا ہے. اگر یہ روح کی اجل کے وقت ہے، اب غور کریں کہ کنایہ کسے کہتے ہیں. کنایہ لفظ کا وہ معنی ہے جو تعبیر کے لازم ہو. اب آپ دیکھیں، ہم نے یہ کہا کہ کسی ذی روح کی توفی اجل پر، غور کریں اس کو کیا لازم ہوتا ہے؟ اس کی عمر تمام ہو گئی. جس روح کی توفی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو اب اس کو کیا لازم ہوگا؟ جب عمر کے ایام پورے ہو گئے، شب و روز پورے ہو گئے، لحظات پورے ہو گئے، منٹ گھنٹے اور سیکنڈ پورے ہو گئے، تو لازم ہے اس کو موت. تو اسے کہتے ہیں کنائی معنی، یعنی لفظ کا وہ معنی کہ جو لفظ بولا گیا ہے یہ معنی اسے لازم ہے. تو توفی عند الاجل، اجل پہ قبضے میں لینا، اس کو لازم ہے موت. اور نیند کے وقت منام میں قبضے میں لینا، اس کو لازم ہے نیند دینا. تو یہ کنائی معنی ہے. تو جب ذی روح کی اجل کے وقت توفی ہوگی تو متوفا کو موت ہی لازم ہوگی. تو موت کے قرینے کے ساتھ توفی کیا معنی دے رہی ہے؟ موت دینے سے کنایا ہے. مگر توفی کا بتمام ہی لے لینا یہ اس کا اصل معنی ہے. مگر جب نیند کا قرینہ ہو، نیند ہے اس وقت، تو وہ توفی سلانے سے کنایا ہو گئی. تو کلمہ توفی موت اور نیند کے قرینے کے بغیر اگر کہیں آئے، یاد رکھیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہاں نہ نیند کا، اللہ توفی الانفس اس آیت کی طرح حین الموت بھی نہیں، فی المنام بھی نہیں. تو اس میں ہرگز نہ موت دینے سے کنایا ہوگی نہ نیند دینے سے. صرف اور صرف اپنے اسی معنی پہ قائم ہے، بتمام ہی قبضے میں لے لینا.
وہ آگے جمع ہونا اس کے ساتھ رفع کا، پھر اس کے ساتھ جمع ہونا مطہر کا، تطہیر کا۔ اب دیکھو یہاں پہ تو کوئی ذرا برابر بھی اشکال نہیں رہتا اگر ہم ان الفاظ کو ظاہری معنی پہ ہی رکھتے جائیں، متوفیق، پھر آگے ورافعک ومطہرک، تینوں کو جمع کر لیں تو توفی کا معنی ہرگز موت دینا نہیں۔ نویں اور آخری بات یہ کہ توفی کو عین اماتہ قرار دینا یا اسے عین انامہ قرار دینا یا اسے عین رفع قرار دینا، یہ لغت سے کھلا انحراف ہے اور قرآنی استعمال میں یہی غلط ہے، یہی تشویش پیدا کرنا ہے۔ پھر ایسا ضابطہ بنا کے عیسیٰ کی توفی کو ان کی موت پہ حمل کرنا کہ جہاں رات کا قرینہ نہ ہو، توفی کا فاعل اللہ ہو، توفی ذی روح کی ہو، دیکھو کیسا بے ربط ضابطہ بنایا گیا۔ تو یہ بھی تو دیکھو کہ وہاں تو موت کا قرینہ بھی نہیں۔ ایک بات یہ اس قادیانی ضابطے کا توڑ یہ ہے، سقم اس میں یہ ہے، اور اس کو ہم نے اپنے اس مقالے میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ لا ولد ضابطہ ہے، کوئی اس کی اصل نہیں، نہ اس کی کوئی نسل ہے، نہ اس کی کوئی اصل ہے، نہ اس کی کوئی نسل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کہنا کہ توفی کا فاعل اللہ ہو، توفی ذی روح کی ہو اور نیند کا وقت نہ ہو، تو ظالموں یہ بھی تو دیکھو کہ وہاں موت کا بھی قرینہ نہیں۔ اگر نیند کا وقت نہیں تو موت کا بھی قرینہ نہیں، تو پھر اس کو اصل معنی پہ کیوں نہیں لے جا رہے ہو؟ تو یہاں سے خلط اور تشویش شروع ہوئی اور توفی کے معنی میں تحریف بھی۔ تو یاد رکھیں کہ توفی نہ عین اماتہ، نہ عین انامہ، نہ عین رفع ہے۔ ہاں توفی کنایہ ہے اماتہ سے، کب؟ موت کے قرینے کے ساتھ۔ وہ کنایہ ہے انامہ سے، کب؟ نیند کے قرینے کے ساتھ۔ رفع سے کنایہ ہے کب؟ رفع کے وقت جب رفع کا قرینہ ہو۔ بلکہ اگر اس قرآنی آیت کو جو حضرت عیسیٰ سے متعلق ہے صاف صاف بغیر علمی بحثوں کے پڑھے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ اللہ فرما رہے ہیں اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہاری توفی کرنے والا ہوں، ورافعک اور اٹھانے والا ہوں، ومطہرک اور تمہاری تطہیر کرنے والا ہوں۔ اب مخاطب کا رفع ہو رہا ہے، مخاطب کی تطہیر ہو رہی ہے، مخاطب کی توفی ہو رہی ہے۔ اب جس نے توفی کو اماتہ سے کنایہ بنایا اس نے کہا کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔ صحیح بات کہ اجل پر توفی اماتہ سے کنایہ ہوگی، مگر اجل سے پہلے توفی موت سے کنایہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ موت دینے سے مرادف نہیں، اس کے مرادف نہیں ہے، ان میں مغایرت ہے۔ لہذا اگر قرآن کریم کی اس آیت کی الفاظ کی ہی صرف رعایت رکھ لی جائے تو انسان تشویش و تحریف اور خلط سے محفوظ رہیں گے۔ اور آیت کیا کہ عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہاری توفی کرنے والا ہوں، یعنی پورے طور پہ قبضے میں لینے والا ہوں، ورافعک تمہیں اٹھانے والا ہوں، ومطہرک تمہاری تطہیر کرنے والا ہوں۔ تو عیسیٰ کے ساتھ وہ تین امور جو پیش آئے وہ یہ ہے، اور یہی مسلم مفسرین نے کہا ہے کہ ان کو قبضے میں لے لیا گیا، ان کا رفع ہوا اور ان کی تطہیر ہو گئی، ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں تک ان کے دشمنوں کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو ہم اپنے اسی بیان پہ اس حلقے کو ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔